قبر صحرا علی رو رہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين النبي المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم من ليلتنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وقوله أحسن. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، ارباب اعزا، عزیزوں اور بزرگوں، قبل اس کے کہ عیسائی مجیدہ اور اس آیہ وافی ہدایہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا اعجاز حیدر صاحب قبلہ جو بانی ہیں ان مجالس کے، ان کی روح کو اور بقیہ جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ہی سال فرمائیں.
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے، قرآن مجید نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور واسطے کے طور پہ ملائکہ کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک خاص ربط رکھتی ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، لہٰذا ان ایام کی مناسبت سے میں نے اس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن کے طور پہ قرار دیا ہے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے یہ کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی کنیز خاص قرار دیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وطہرہ، کے اور آپ کو پاک قرار دیا ہے، واصطفیٰ، کے علی نساء العالمین، اور پھر دوبارہ جناب مریم کے استفاء اور انتخاب کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ارشاد خداوندی ہے کہ مریم، ہم نے تم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام تر عالم کی عورتوں کے اوپر۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت مبارکہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں ہے اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مریم کی پاکیزگی اور طہارت کو دو استفاء اور دو انتخاب کے وسط میں قرار دیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے، اور اس میں اللہ نے جب جناب مریم کے انتخاب کو طہارت سے ایک مرتبہ پہلے استعمال کیا اور دوسری مرتبہ طہارت کے بعد، تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بہت سے تفسیری نقطے ہیں، اور مفسرین عامہ نے اور مفسرین خاصہ نے، یعنی وہ علماء کے جو علماء تشیع کہلاتے ہیں اور علماء تسنن نے اپنے اپنے بیانات کو کتاب کی زینت قرار دیا ہے، اور جناب مریم اور فخر مریم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تحریر فرمایا ہے، بہت سے مطالب کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور آج بھی صفحہ کرتاس کے اوپر وہ علماء کے اقوال موجود ہیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ذات ایک منتخب، ایک منتجب اور طہارت اور باکردار بی بی کے عنوان سے وہ پہچانی جاتی ہیں، لیکن جناب مریم سلام اللہ علیہا منتخب اور مطہر ہونے کے باوجود قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں یا کسی روایت میں یا علماء تشیع نے یا علماء تسنن نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مطہر ہیں، مطہرہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، مطہر یعنی وہ کہ جو پاک و پاکیزہ ہو، اور مطہر وہ کہ جو پاک کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز نجس ہے تو اس کو مطہر پاک کر دیتا ہے،
جیسے شرع کی اصطلاح میں الماء مطہرن، پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ چیز خود پاک ہو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پاک ہو، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ آیہ مجیدہ کے مطابق قرآن مجید کی آیت میں جناب مریم کی طہارت کو اللہ نے 2 اصطفاء اور 2 انتخاب کے درمیان قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ طاہرہ اور مطہرہ ہیں، لیکن مطہرہ نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ مریم کی تمجید بہت ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ خود پاک ہیں، لیکن مطہر کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ ہماری اور آپ کی جانب قربان ہو جائیں اس مرکز آئے تطہیر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ جو طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، یعنی وہ خود بھی اللہ نے ان کو پاک قرار دیا ہے، اور اگر کوئی چیز پاک ہونا چاہتی ہے تو وہ ان سے قریب ہو جائے، ان سے متصل ہو جائے، خداوند متعال اسے پاک قرار دے دے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ ایسی مقدس ذات ہے کہ جو مطہرہ بھی ہیں اور مطہرہ بھی ہیں، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی ان میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بہرحال لطیف بہت سے گوشے ہیں، میں اپنے موضوع کے لحاظ سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہماری کتابوں میں مفسرین ہوں یا علماء کلام ہوں، انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر، ان کے معجزات کے اوپر، ان کی کرامتوں کے اوپر، ان کی طہارت کے اوپر، ان کی نجابت کے اوپر، ان کی سخاوت کے اوپر، ان کی شجاعت کے اوپر، ان کی عبادت کے اوپر، ان تمام تر موضوعات کے اوپر علماء نے مکمل جامع اور معنی کتابوں کو تحریر فرمایا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک تفسیر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ تفسیر کہ جس کو تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی یہ اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین تفسیر ہے، اور اس تفسیر میں جناب ابن عباس سے قول کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے راوی متعدد افراد ہیں۔ ایک نقل کے مطابق مجاہد اور قتادہ ہیں، یہ سب علماء، اصحاب اور تابعین کے نام ہیں، مفسرین کے نام ہیں۔ ایک نقل کے مطابق مجاہد اور قتادہ، اور دوسرے نقل کے مطابق اکرمہ نے۔ تو ان تمام تر افراد نے ابن عباس سے یہ روایت فرمائی ہے کہ اللہ نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو منتخب کیا ہے تمام تر عورتوں کے اوپر، لیکن فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی تمام تر عورتوں کی سردار تھی، لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے تو ان مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور بخاری شریف میں بھی روایت پائی جاتی ہے کہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الاخرین، فاطمہ سیدہ نساء العالمین ہیں، اولین آدم سے لے کر کے آخرین تک، یعنی جتنے عالم ممکن ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں ایک عالم نہیں ہے، اللہ کی مخلوقات بے پناہ ہیں، بے شمار ہیں، جتنے عالم کا تصور ہو سکتا ہے، ہر عالم کی جتنی بھی خواتین ہیں ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، ان سب کی سردار کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے لہذا عزیزان گرامی، اللہ نے جناب مریم کے لیے فرمایا کہ اس قالت الملائکہ، تو جب ملائکہ نے یہ کہا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، یعنی واسطہ کون ہے؟ ملائکہ ہیں۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، مختلف ملائکہ کی بہت سی اقسام ہیں۔
تو مختلف ملائکہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو محراب عبادت میں سلام کرتے تھے اور ان کی طہارت کی گواہی دیتے تھے اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، اور وہ فرق اس طریقے سے ہے کہ جو علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو خود پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ کی عظمت وہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے کسی حد معین کو قرار نہیں دیا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی مکرمت اور عظمت کی حد ہے، لیکن جناب سیدہ کی عظمت حقیقت میں کس حد تک ہے اس کا اندازہ عام انسان کے ذہن سے تو بہت دور ہے، بلکہ معصوم ملک اور معصوم انبیاء بھی کما حقہ جیسے جناب فاطمہ الزہرا کی معرفت کا حق ہے اس طریقے کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی کہ ہمارے علماء میں سے برجستہ ترین بہت سے علماء ہیں، جن میں سے میں ایک کا نام لینا چاہتا ہوں، حضرت آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی۔ جب جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کے موقع پر ان کو تقریر کرنی ہوئی اور ان سے کسی نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو شہزادی کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے، تو جب انہوں نے فاطمہ الزہرا کے بیان کو شروع کیا ہے تو سب سے پہلے جس جملے کو کہا ہے وہ یہ ہے، کہا میں اس بی بی کی تعریف، میں ایک عام انسان، توجہ فرمائیے گا، وہ مجتہد، وہ انسان کے جو عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، فیلسوف بھی ہے، متقی اور پرہیزگار، تقوی کا وہ عالم ہے کہ دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے، اتباع لوگ اس کا کرتے ہیں، مشہور و معروف شخصیت۔ اور انہوں نے پہلے جملے میں یہ کہا ہے کہ میں اس مقدس بی بی کے بارے میں کس طریقے سے اپنی زبان کو کھولوں کہ جس کی مدح کرتے ہوئے ملائکہ نظر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فخر کرتا ہے۔ تو جو فخر ملائکہ ہو، جو اللہ افتخار کرے ان کی عبادت کے اوپر، اور عزیزان گرامی اس کے بعد ان کا جملہ کیا وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بی بی کی کیا مدح کروں کہ جس کی معرفت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھی کما حقہ معرفت عطا نہیں کیا ہے۔ جب انبیاء ان کی معرفت سے کما حقہ معرفت نہیں رکھتے ہیں تو عام انسان کا کیا تصور ہے؟ لہذا عزیزان گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القابات میں سے ایک لقب، یعنی جو نام کے طور پر بھی ہے، جو نام ہے فاطمہ، تو اب یہاں پر فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کیا ہے کہ انہا، یہ حدیث شریف ہے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہا سمیت فاطمہ لأنہا فاطمہ محبہا عن النار، اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے قرار دیا ہے چونکہ فاطمہ کے معنی جدا اور دور کرنے کے ہوتے ہیں۔ فاطم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ماں سے دودھ کے پینے کے بعد جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ تو اگر کوئی چیز کسی سے فاصلہ پیدا کر دے، جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، تو اس کو اوپر فاطمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے اس وجہ سے جناب فاطمہ کو فاطمہ کہا ہے چونکہ ان کے محبوں کو، ان کے چاہنے والوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ فاطمہ عن النار، جناب زہرا کے جو چاہنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کو اللہ نے جہنم کی آگ سے جدا کر دیا ہے، اس وجہ سے ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس وجہ سے فاطمہ کہتے ہیں لِأَنَّهَا فَاطَمَ النَّاسُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، چونکہ لوگ ان کی معرفت سے جدا ہیں، علیحدہ ہیں،
یعنی لوگوں میں ان کی معرفت کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ حق کو حاصل کرنے کی۔ تو عزیزان گرامی ایک سبب یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ فوتما ان معرفتہا مخلوق، توجہ فرمائیے گا، اگر ایک عام انسان، ظاہر سی بات ہے اس کا علم قلیل ہے، قرآن مجید نے کیا آواز دی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت ہی مختصر سا علم دیا گیا ہے۔ اب یہ تو انسان کی بے بسی ہے، یہ تو انسان کی نادانی ہے، اب یہ تو انسان کی حماقت ہے کہ دو کلمہ یاد کرنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد بہت بڑا اپنے عالم کو عالم یا علامہ سمجھے یا بہت بڑا دانشور سمجھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قلیل، یہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں مختصر سا علم دیا گیا ہے۔ لہذا کبر کس چیز کا، تکبر کس چیز کا؟ تو عزیزان گرامی اگر یہ ہوتا کہ عام انسان، توجہ فرمائیے گا، عام انسان فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کا محق معرفت سے ان کو روک دیا گیا ہے، معرفت ان کو نہیں عطا کی گئی ہے، وہ نہیں پہچان سکتے ہیں، تو یہ اور بات تھی۔ لیکن اللہ اکبر، عظمت کیا ہے جناب سیدہ کی کہ روایت کا یہ فقرہ ہے فوتم الخلق عن معرفتہا، اللہ کی مخلوقات کو ان کی معرفت سے قاصر قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ کی مخلوقات میں معصوم مخلوق بھی ہیں اور غیر معصوم بھی ہیں۔ تو اب اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ عام انسانوں کا کیا ذکر ہے، جو معصوم ہیں وہ معصوم بھی ان کی معرفت سے کما حقہ، وہ رابطہ نہیں، کما حقہ ان کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی عام نبیوں کا کیا ذکر ہے؟ آپ نے تو پڑھا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو قرار دیا، انبیاء سے بہتر کس کو قرار دیا؟ رسول کو قرار دیا، اور رسولوں سے بہتر اولو العزم کو قرار دیا، اور اولو العزم میں بھی سب سے زیادہ جن کو عظمت دی اس کو اپنا خلیل نہیں بلکہ اپنا حبیب بنایا، جو کہ خلت کے درجے پر فائز کیا۔ تو وہاں پر ابراہیم نظر آتے ہیں، لیکن جب محبوب قرار دیا، حبیب کا لفظ استعمال کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبوب خدا سب سے افضل کس کو قرار دیا؟ اللہ نے رسول خدا کو قرار دیا۔ اور اب توجہ فرمائیے گا، افضل ترین مخلوق کا نام رسول اسلام ہے، رسول اسلام سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں اپنے خطاب میں، عمومی خطاب، خصوصی خطاب، کہ اول مخلوق بھی چہاردہ معصومین ہیں اور افضل مخلوق بھی چہاردہ معصومین ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کو خلق کیا ہے اور سب سے افضل اور برتر ان کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اگر انبیاء سے خطا ہو جاتی تھی، خطا یعنی ترک اولا ہو جاتا تھا، تو اب ترک اولا کے لیے کس کے سفارش کی ضرورت تھی، کس کی معرفت کی ضرورت تھی، کس کو شفیع بنانا تھا، کس کا واسطہ دینا تھا؟ تو اب جب انبیاء سے بھی ترک اولا ہوا تو اب اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ جس سے ترک اولا نہ ہوا ہو۔ انبیاء کو حکم ہوا کہ ان معصومین سے متوسل ہو، یعنی اگر اپنی توبہ قبول کروانی ہے خدا سے، اگر ترک اولا کی معافی چاہتے ہو تو ائمہ ہدا سے متوسل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے دامن میں ترک اولا کا بھی دبا نہیں پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل انبیاء سے ترک اولا ہوا، تاریخ شاہد ہے، مفسرین نے لکھا ہے، متکلمین نے لکھا ہے، لیکن یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن سے ترک اولا نہیں ہوا، یہ سب سے افضل ہے۔ علماء نے جو بہت سی دلیلوں کو بیان کیا ہے کہ کیوں اہل بیت کو اللہ نے سب سے افضل قرار دیا ہے، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی حتیٰ مفسرین عامہ نے، اہل سنت والجماعت کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اللہ نے اہل البیت کو اس وجہ سے دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت دی ہے، چونکہ اللہ نے جب ان کے توبے کو قبول کیا ہے تو کہا کس سے متوسل ہو، کس کو واسطہ قرار دو، اہل بیت کے لیے کہا کہ ان کو واسطہ قرار دو۔ تو جو واسطہ جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ حقیقت میں افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ لہذا خود ائمہ معصومین کے لیے
جب انبیاء ان سے متوسل ہوئے اور ان کا ترک اولا ان کے ذریعے سے قبول ہوا تو یہ دلیل ہے کہ یہ ان سے بہتر ہے، اور جب وہ ان سے بہتر ہیں تو اب وہ حدیث بھی سامنے آ گئی کہ جہاں پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے۔ حدیث قدسی میں اور کلام اللہ المجید میں بہت سے فرق ہیں، لیکن ان میں سے ایک فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، وہ یہ کہ اگر تحدی اور چیلنج کے طور پہ ہو تو اس کو قرآن مجید کی آیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کلام خدا کو، اور اگر اس میں چیلنج اور تحدی نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسا ہے کہ تم ایک سورے کا جواب لاؤ۔ اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول خدا نے بنا لیا ہے، اللہ اکبر، اگرچہ کہ یہ باطل نظریہ ہے کہ رسول خدا نے کلام اللہ کو بنایا ہے، لیکن توجہ فرمائیں کہ کتنا اثر تھا اور کتنا بلند تھا رسول اللہ کا کلام کہ اغیار بھی اس کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے۔ یعنی معرفت رسول خدا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کہ نبی نہیں مانتے تھے، اگر نبی مانتے تو مسلمان ہو جاتے، نبی نہیں مانتے تھے، لیکن کیا کہا کہ یہ قرآن کو انہوں نے خود سے بنا لیا ہے۔ یعنی اتنے بلند کلام کی نسبت جس کی طرف دی جائے گی تو ہمیشہ متکلم کو اس کے کلام کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جب ان کا کلام اتنا بلند ہے تو یقیناً ذات بلند ہوگی، اور جو انسان کے اندر قدرت پیدا ہوتی ہے ان قدرت میں سے سب سے بڑی قدرت قدرت علمی ہوا کرتی ہے، علم کی قدرت ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ ایسا ہے اگر تمہیں یہ شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن مجید جس کو ہم نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا ہے، تم شک میں ہو، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس کو رسول اللہ نے بنایا ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ، تم بھی ایک سورہ لاؤ۔ اگر یہ اللہ کا نہیں ہے، غیر اللہ کا کلام ہے، تو تم بھی غیر اللہ ہو، تم بھی بنا کر کے لاؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ اب جب مجبوری ادھر سے ظاہر ہوئی تو اللہ نے دوسرے مرحلے میں اس طریقے سے دعوت دیا کہ اگر پورے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو فاتوا بعشر آیہ، 10 آیتوں کا جواب لاؤ۔ 10 آیتوں کے بھی جواب سے قاصر رہے تو کہا کہ اچھا ایک آیت کا جواب لاؤ، ایک آیت کا بھی جواب نہیں لا سکے تو قرآن مجید اس عظیم ترین کتاب کا نام ہے کہ جس کی ایک آیت بھی غیر اللہ سے نہیں صادر ہو سکتی ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور مقام تحدی میں ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہے تو تم اس کے جیسے کلام بنا کر کے دکھا دو، اور یقیناً خود یہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ لئن اجتمعت الانس والجن ان یاتون بمثلہ لم یاتوا، اگر انسان اور جنات مل کر کے بھی یہ چاہیں کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنا لے تو وہ نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن مجید کے لیے یہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی صحیفہ، اس کے جیسی کوئی کتاب، اس کے جیسا کوئی نوشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، لفظ توجہ فرمائیے گا، لفظ اللہ کی طرف سے، معنی اللہ کی طرف سے، مقصود اللہ کی طرف سے، اور ان تینوں مرحلوں کے ساتھ ساتھ اگر تحدی ہو تو وہ قرآن کہا جاتا ہے، لیکن اگر لفظ اللہ کی طرف سے ہو، معنی اللہ کی طرف سے ہو، مصداق اللہ کی طرف سے ہو، لیکن تحدی کے طور پہ نہ ہو، چیلنج نہ ہو، تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث قدسی میں کیا ارشاد ہوا؟ حدیث قدسی میں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ درجہ عنایت فرمایا ہے کہ جو کسی ایک کو بھی عنایت نہیں فرمایا، چاہے وہ لازم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب اللہ نے وہ عہدہ جو ان کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے، تو اب جو ان کی فضیلت ہوگی وہ دوسرے کی کیسے فضیلت ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد تو عزیزان گرامی، ان کا یہ اقرار ہے کہ اللہ نے جو منصب، جو عہدہ، جو عظمت، جو فضیلت
اور جو مکرمت اور جو بزرگی، جو فضیلت اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی دی ہے، کسی بھی معصوم کو نہیں دیا ہے۔ اور معصوم فرشتے ہوں یا معصوم رسول ہوں، وہ بھی کما حقہ ان کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اس حلقہ عصمت میں جو امتیازی کیفیت رکھتی ہے، جن سے اللہ نے تعارف کرایا ہے، معرفت کروائی ہے، اس امتیازی نقطے کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں کہ جب ان انوار خمسہ کو، جب یہ انوار خمسہ پنجتن پاک چادر کے نیچے، کسا کے نیچے جمع ہو گئے، تو جناب جبرائیل نے کیا پوچھا تھا؟ یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار کون چادر کے نیچے ہے؟ تو اس وقت اللہ نے کس کی طرف نسبت دی تھی؟ کس سے معرفت کرائی تھی؟ یہ نہیں کہا تھا کہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، پیغمبر کے بچے ہیں۔ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن خدا نے یہ نہیں کہا۔ خدا نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہیں، وہ ابوہا ان کے والد ہیں، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا عربی الفاظ میں، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مفسرین نے یہ سوال و جواب کی شکل میں اپنی تفسیر میں یہ جگہ دیا اور یہ کہا ہے کہ آیت تطہیر میں جس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو اس وقت فقط حسن و حسین تھے چادر کے نیچے، تو آپ نے بقیہ اماموں کو، امام 12 ہیں، اس وقت فقط 3 امام تھے اس میں، تو بقیہ 9 اماموں کو کس طریقے سے آپ آیت تطہیر کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر قرار دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بس ایک لطیف مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و ابناہا۔ اگر یہ ہوتا ابنان تثنیہ کا صیغہ تو 2 بیٹے ہوتے، لیکن آپ سبھی کو معلوم ہے عربی کی فصاحت و بلاغت کہ مفرد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے۔ مفرد یعنی 1، تثنیہ یعنی 2، اور جمع کم سے کم 3۔ جمع کی بہت سی قسمیں ہیں، جمع کی بہت سی قسموں میں سے ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت، جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، وہ فقط میں بہت ہی آسان لفظ میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ سارے بچوں کے لیے بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت میں یعنی کم سے کم جمع کے لیے 3 ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جمع قلت کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ 9 کے اوپر، اور اگر 10 یا 10 سے زیادہ تو اس کو جمع کثرت کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ابن کے بعد ابنا تثنیہ کا صیغہ ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ فقط حسن و حسین مراد ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اور بنو یہ ابن کی جمع ہے۔ گویا اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ اس چادر تطہیر کے اندر جب حسین موجود ہیں تو حسین کی ذریت سے جتنے معصوم بچے آئیں گے وہ بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے اب جو صیغہ استعمال کیا تو کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم سب کے سب کو اللہ نے پاک قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ادھر اللہ نے جب معرفت کے لیے کہا، جناب جبرائیل نے یہ سوال کیا تھا، یا رب ومن تحت الکسا، سائل کون ہے؟ عام انسان نے جبرائیل سید الملائکہ جو قرآن مجید کی آیتوں کو لانے والے ہیں، مگر وہ سمجھنے کی عظمت کیا ہے۔ جب سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا تو اللہ نے جواب اس طریقے سے دیا۔ تو یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، اور خود قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو اب بنو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بقیہ افراد مراد ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے ہر ایک کے اوپر برتری دی ہے، ان سے بہتر کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اور ان کو بہتر کس نے بنایا ہے؟ اسی ذات نے بنایا ہے کہ جو ذات خالق بھی ہے، جو ذات رازق بھی ہے، جو انسانوں کو فضیلت بھی دینے والی ہے،
جو انسان کو بلند بھی کرنے والی ہے، اور اگر انسان نے تکبر کیا تو انسان کو پست کرنے والی بھی ہے۔ وہ ذات اگر کسی کو بلند کر دے تو کوئی پست نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو پست کر دے تو کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی، اللہ کے بندگان خاص اگر کسی کو اپنا بنا لے، کہہ دے کہ سلمان منا اہل البیت، تو وہ اصحاب میں سب سے بہتر ہو جائیں گے، اور اگر کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دے تو اصحاب میں سب سے بدتر ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ کہ اللہ نے ان کو سب سے بہتر اور سب سے برتر قرار دیا، ان سے بہتر، ان سے افضل کوئی نہیں۔ اور عزیزان گرامی، کس طریقے سے کلمات کا استعمال ہوا کہ اللہ کا ارادہ تکوین یہ ہے کہ تم سب سے نجاستوں کو دور رکھے، جیسے دور رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے پاک کرے، یعنی طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں۔ اگر ان کی محبت دل میں آ جائے تو دل کی نجاست کو ختم کر دیتی ہے، وہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا ذکر انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے تو اللہ کانوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر ان کے ذکر کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرتا ہے تو اللہ زبان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کی محبت عبادت ہے۔ جو شخص اگر ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہو تب بھی عبادت میں مشغول ہے، ان کا ذکر کر رہا ہو تب بھی عبادت میں مشغول ہے، اور اگر ذکر بھی نہ کر رہا ہو، ایک باطنی کیفیت محبت اپنے دل میں رکھے تب بھی وہ عبادت میں مشغول ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، ان کو برتر قرار دیا، سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور اب مرکزی حیثیت کس کو ہے؟ جناب سیدہ کو۔ ان افراد میں جو مرکزی حیثیت ہے جناب سیدہ کو۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ نے جب ان کی معرفت کے لیے تعارف کرایا تو فاطمہ زہرا سے آغاز کیا، اور پھر آپ دیکھیں آئے مباہلہ میں بھی جیسے آئے تطہیر میں مرکزی حیثیت جناب فاطمہ کی ہے، اسی طریقے سے آئے مباہلہ میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مرکزی کیفیت ہے۔ اور وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ پردہ دار بی بی اپنے گھر سے میدان مباہلہ میں آئی۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ الزہرا کی وہ عظمت ہے کہ جہاں پر اللہ نے آپ کو مرکزیت عطا کی ہے، چاہے وہ طہارت کی مرکزیت ہو اور چاہے وہ عبادت کی مرکزیت ہو۔ اگر طہارت کی مرکزیت ہوتی ہے تو وہاں پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، اور اس طریقے سے منتخب کیا ہے کہ ان کو ہر ایک سے برتر اور بہتر قرار دیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ تمام تر سیادتوں کو ان کے گھر کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ لہذا اگر والد ہیں تو باپ کے لیے یہ کہ سید الانبیاء والمرسلین، ان کا بابا وہ ہے کہ جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور یہ خود ایسی ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، یہ تمام تر عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کا شوہر ایسا ہے سید الاوصیاء والاولیاء، جتنے بھی نبی کے وصی ہیں ان سب وصیوں کے سردار کا نام فاطمہ الزہرا کا شوہر علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ لہذا مقام خطاب میں جب کسی نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ تمام تر سیادتیں، تمام تر طہارتیں، تمام تر نجابتیں اور یہ فضیلت اللہ نے آپ کے گھر میں اکٹھا کر دیا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا کہ یہ اللہ نے ہم کو عظمت دی ہے، لہذا اللہ نے جو عظمت دی ہے اس میں حسد نہ کرو۔ اگر اللہ کی دی ہوئی فضیلتوں میں تم ہم سے حسد کرو گے تو یاد رکھنا
حاسد کا نقصان ہوتا ہے، محسود کا نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ حاسد کو پست کرتا جاتا ہے، محسود کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، دیکھا کہ لوگ جناب یحییٰ علیہ السلام کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کے خون کے اوپر مٹی کو ڈالتے گئے، وہ ایک تیلا بن گیا جوش مارتا ہوا۔ قدرت یہ آواز دے رہی تھی کہ دیکھو اگر کوئی خون ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے بہتا ہے تو ہم اس کو باقی رکھتے ہیں، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے، تو اگر ایک خون ناحق اتنا بلند ہو جائے تو اب جس کے جگر کے گوشے 18 میدان کربلا میں شہید ہو جائیں تو اب اس کے خون کی کتنی تاثیر ہوگی، اس کے دودھ کی کیسی کیفیت ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ ذکر ہوا کہ اہل بیت تمہاری ذات وہ ہے کہ اسلاب شامخ میں تمہارا نور تھا اور ارواح مطہرہ میں تمہارا نور تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تمہاری صلب بھی پاک ہے، تمہارا رحم بھی پاک ہے، اللہ نے تم کو وہ عظمت دی ہے لم یعطا بہی احد، جو اللہ نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہے۔ یہ زیارت جامع کبیرہ میں جو امام ہادی 10ویں امام علیہ السلام کی ہے، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ نے آپ کو وہ منزلت دی ہے کہ جو کسی کو نہیں دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ان ارواح مقدسہ کو مطہر قرار دیا، منور قرار دیا، ان کے صدقے میں سب کو نورانی کیا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، بعض روایتوں کے مطابق حتیٰ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے، حدیث قدسی میں یہ آیا ہے کہ جب پیغمبر نے جب تحلیل و تسبیح کیا اور اس عالم انوار میں جب پیغمبر کے چہرہ انور سے پسینے کے قطرات ٹپکے تو اللہ نے ان کو رسول قرار دیا، اللہ نے ان قطروں سے انبیاء کی تخلیق کی۔ توجہ فرمائیے گا، تو انبیاء کی تخلیق کی، اور پھر اب جب اہل البیت کی باری آئی تو خود کیا یہ ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد۔ اب وہاں پر پسینے اور کے قطرات کی بات نہیں ہے، وہاں پر یہ کرے کہ انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی دونوں ایک ہی نور کے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا پیغمبر نے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا اور سب سے بہتر ان کو قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کے پسینے سے تخلیق ہونا اور ہے، اور پیغمبر کا خون، پیغمبر کی رگ، پیغمبر کی گوشت، پیغمبر کا پوست، یہ سب قرار اگر دے دیا جائے تو ان ذوات کو آل محمد کہا جاتا ہے کہ جو طاہر بھی ہیں اور وہ مطہر بھی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ان کو اتنی فضیلت دی ہے، وہ عہدہ دیا کہ جو کسی کو نہیں دیا۔ اور زیارت جامعہ میں ارشاد ہوا ہے کہ لم یؤت بہ احد، اللہ نے وہ فضیلت کسی کو نہیں دی۔ میں ایک رخ کی طرف فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے اب وقت کی جتنی گنجائش ہوگی اس کے اعتبار سے عرض کیا جائے گا، اور جو مطالب رہ جائیں گے وہ بعد کی مجالس میں بھی عرض کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے یہ ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ نے جناب مریم کی جب طہارت کا ذکر کیا تو استفا کے، پھر طہارہ کے، پھر اس کے بعد استفا کے، دو انتخاب کے درمیان ایک لفظ طہارت کو استعمال کیا۔ اور اب جب فخر مریم کی طہارت کا ذکر ہو رہا ہے اور ملائکہ کا سلام آ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، مفسرین عامہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جو لفظ استفا کہا ہے، ان اللہ استفا کے مریم، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، تو پہلے انتخاب سے مراد یہ ہے کہ بیت المقدس میں جہاں پر عورتوں کے لیے کھڑا ہونا منع تھا، عبادت نہیں کر سکتی تھی، وہاں پر عبادت کرنے کے لیے اللہ نے جناب مریم کو منتخب کیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تفسیر قرطبی میں مجاہد اور قتادہ دونوں نے جناب ابن عباس سے روایت کو نقل کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ استفا کے، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا، تو کس چیز کے لیے چن لیا؟
تو کہا پہلے استفا کا مطلب یہ ہے کہ استفا للعبادت، اللہ نے مریم کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا. اور کس مقام پہ چن لیا؟ کہاں پر عبادت کرنے کے لیے چن لیا؟ عبادت کا مکان کیا تھا؟ بیت المقدس، کہ جہاں پر خواتین کا داخل ہونا منع تھا. اور پھر دوسرا انتخاب کیا ہے وصطفیٰ کے جو دوسرا، تو اس کے لیے یہ کہا ہے مفسرین نے کہ استفا للولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنانے کے لیے ولادت عیسیٰ کے لیے منتخب کیا. تو پہلے استفا سے مراد عبادت میں ان کو اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اور دوسرے استفا میں طہارت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ جناب مریم نے خود بھی یہ کہا تھا کہ لم یمسسنی بشر، اے میرے خدا کیسے عیسیٰ مجھ سے متولد ہو سکتے ہیں، کسی بشر نے ہم کو تو مس بھی نہیں کیا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ وہ اللہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کلمہ الہی قرار دیا اور وہ وجود میں آ گئے. تو عزیزان گرامی، تاریخ کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم کو کتنے بڑے محاذ کو سر کرنے کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے. یہ بنی اسرائیل، ان کے لیے عبادت گاہ کیا تھی؟ معبد سلیمان، کہ جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، کہ جو آج کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے. اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی بھی بہرحال خطا ہے. اور وہ خطا کیا ہے کہ آپس میں نا اتفاقی. اگر یہ ایک ہوتے تو غیر ان کے اوپر کس طریقے سے حملہ کر سکتا ہے؟ یورپ والوں کا نظریہ ہی ہے، وہ ایسا کرتے ہی ہیں. ان کی تھیوری کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، کہ اگر یہ ایک رہیں گے تو کبھی ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکیں گے. لہٰذا کبھی فرقے کے اعتبار سے مختلف کرنے کی اور بانٹنے کی کوشش کیا، اور کبھی دیگر اعتبار سے. تو بہرحال بیت المقدس جو معبد سلیمان ہے، وہاں کے لیے توجہ فرمائیے گا، وہ کتاب کہ جس کو توریت کہتے ہیں، اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. جیسے بقیہ کتابیں آسمان سے جو بھی کتاب آئی ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس کی تصدیق خود قرآن مجید نے کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے توریت کی جو اصل متن تھی اس میں نہیں، بلکہ تحریف شدہ توریت سے انہوں نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ محراب عبادت میں فقط اور فقط مردوں کو داخل ہونے کا حق ہے، وہ عبادت کر سکتے ہیں. عورتوں کو حق نہیں ہے کہ وہاں پر وہ داخل ہوں. اور مورخین نے جانتے کیا لکھا ہے؟ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی خاتون، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر، اگر کوئی خاتون معبد سلیمان میں داخل ہو جائیں تو ان کی تحریف شدہ شریعت کے مطابق حکم یہ تھا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے. یعنی اتنی سختی تھی. محراب کو اتنا مقدس سمجھا جاتا تھا کہ اس محراب عبادت میں سوائے مرد کے عورتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، داخلہ ان کا منع تھا. اگر کوئی خاتون وہاں پہ پہنچ کر کے فقط قنوت پڑھنے والوں کے ساتھ قنوت پڑھنے لگے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے لگے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے لگے، یعنی عبادت کر سکے، تو منع تھا وہاں پہ عبادت کرنا. حکم یہ تھا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے. توجہ فرمائیے گا. لیکن اسلام نے خواتین کو کتنا بلند کیا. یہودیت میں جب مقام عبودیت میں عبادت کر کے، بندگی کر کے انسان کو بلند کرنے کا مرحلہ تھا، تو وہاں پہ عورتوں کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، فقط مردوں کے لیے تھا. لیکن قرآن مجید نے عورتوں کو کس طریقے سے بلند کیا؟ آواز دی قرآن مجید میں، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، اگر عمل صالح کرتا ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو بھی عمل صالح کرتا ہے، مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، چاہے وہ مردوں میں سے ہو اور عورتوں میں سے ہو، یا عورتوں میں سے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، ہم اس کو حیات طیب عطا کریں گے. تو عزیزان گرامی، اللہ عمل صالح کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے کیا عطا کرتا ہے؟ حیات طیب عطا کرتا ہے. اس حیات طیب کے
عطا کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر انہوں نے عمل صالح کیا ہے تو اللہ ان کو حیات طیبہ عطا کرے گا۔ لیکن بنی اسرائیل میں یہ گنجائش نہیں تھی، عورتوں کو روکا گیا تھا، یعنی محراب عبادت میں وہ عبادت نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے حکم یہ تھا کہ زندہ جلا دیا جائے۔ اب آپ توجہ کریں، جس سماج اور معاشرے میں محراب عبادت میں ایک عورت کھڑی ہو کے عبادت نہ کر سکے، اس محراب میں جناب مریم کو جا کر کے عبادت کرنا تھا۔ اور قرآن نے یہ کہا یا مریم اقنتی ورکعی وسجدی، مریم قنوت پڑھو، مریم رکوع کرو اور مریم سجدہ کرو۔ اب جب محراب عبادت میں جناب مریم کو لوگوں نے دیکھا تو فوراً اس قاعدے کے تحت حکم یہ دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، دشمنی اہل علم سے، اہل تقوی سے، اور ایسی برگزیدہ خاتون کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا، لیکن جو جوہال قوم تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جو قاعدہ اور قانون ہے اس کے مطابق عمل ہو، لیکن جناب زکریا جنہوں نے ان کی کفالت کیا تھا، اللہ کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پہ ہر قدرت عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے قدرت الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو وہاں پر اس محراب عبادت میں جناب مریم کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ عبادت کرو۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ اتنی عظیم بات تھی کہ جہاں پر عورتوں کو کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہ ہو کہ اللہ کو یاد کر سکیں، اس محراب عبادت میں جناب مریم کو حکم ہوا کہ جا کر کے عبادت کرو۔ اسی لیے استفاء سے مراد ان اللہ استفا کے، اللہ نے آپ کو چن لیا، یعنی وہ محراب عبادت جہاں پر قوم نے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق داخلہ منع کر دیا تھا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مریم وہاں پہ ہم نے چن لیا ہے، تم جا کر کے عبادت کرو۔ اور یہ ایک مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ جناب مریم کا کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ استفاء للولادہ، اللہ نے ان کو ولادت کے لیے چن لیا۔ تو اب ان دو استفاء کے درمیان میں لفظ طہارہ کے جناب مریم کی طہارت کا ذکر ہوا۔ اب اس انتخاب اور اس طہارت کے نتیجے میں توجہ فرمائیے گا، جو چیز وجود میں آئی وہ کیا ہے؟ میں ظاہر سی بات ہے یہاں پر فقط تفسیر در منصور کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے اور بہت ہی عظیم تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ تفسیر میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، پہلے مل جل کر کے صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کہ اللہ نے جناب مریم کو جب منتخب کر لیا اور ان کو طہارت عطا کی، ان کو طاہرہ قرار دیا۔ جناب مریم کے القابات میں سے بہت سے لقب ہیں۔ بتول جناب مریم کا لقب ہے، یعنی جس کو حیض نہ آتا ہو، جو پاک ہو گندگی سے۔ عذرا، جو پاک ہو۔ جناب مریم کو یہ خون نہیں آتا تھا۔ عذرا اور بتول، عالمہ، اسی طریقے سے مطہرہ، یہ سب القابات ہیں جناب مریم کے۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور پاک قرار دے دیا تو اب تفسیر کی شہادت کے مطابق تفسیر نے یہ گواہی دیا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اب جب مریم محراب عبادت میں کھڑی ہوں، توجہ فرمائیے گا، جب مریم محراب عبادت میں کھڑی ہوں تو مریم کو جا کر کے سلام کرو۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب محراب عبادت میں جناب مریم عبادت کرتی تھی تو ملائکہ کہتے تھے کہ السلام علیک یا مریم بنت عمران، ان اللہ استفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یعنی سلام کرتے تھے۔ اور کون سا سلام؟ اللہ کی طرف سے سلام۔ جو اللہ کا سلام ہو اس کی کتنی عظمت ہوگی، جو سلام اللہ کی طرف سے ہو۔ لیکن ملائکہ کا سلام کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ جناب مریم کو۔ سلام الہی کو پہنچانے کے لیے جناب مریم تک واسطہ کون بن رہا ہے؟ معصوم بن رہا ہے۔ ملائکہ معصوم ہے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر معصومہ کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اگر وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو کس کا سلام آ رہا ہے؟ ملائکہ کا سلام آ رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جناب مریم کی کیفیت ہے
اور ملائکہ یعنی چند ملائکہ، جمع کا صیغہ ہے، لیکن جناب زہرا کی کیا کیفیت ہے وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے حدیث شریف میں بیان فرمایا، امیر المومنین کی فضیلت کو بیان فرمایا، امام حسن کی فضیلت کو بیان فرمایا، امام حسین کی فضیلت کو بیان فرمایا، جناب زہرا کی فضیلت کو بیان فرمایا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے میرے موضوع سے جو مربوط ہے وہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے، لہذا میں فقط حدیث کے ایک ٹکڑے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، بقیہ تمام تر چیزوں کو ترک کرتے ہوئے، اور وہ یہ عزیزان گرامی کہ اللہ نے جناب مریم کو اس انتخاب اور اس استفاء کے مقابلے میں جزا کے طور پہ ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا کہ جب یہ محراب عبادت میں ہو تو ان کو سلام کرو۔ اور اب رسول خدا کی حدیث دیکھیے کس طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا فخر مریم ہیں، اور یہ سیدہ نساء العالمین ہیں، ابتدا کی عورتوں سے لے کر کے انتہا تک۔ مریم اپنے زمانے کے لیے نمونہ تھی، لیکن فاطمہ الزہرا ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہاں پر محراب عبادت میں کون سلام کرتا ہے؟ ملائکہ سلام کرتے ہیں۔ اب حدیث شریف کے مطابق توجہ فرمائیے گا کہ الفاظ کیا ہیں؟ کلما دخلت فی المحراب ویصلیھا، فاطمہ الزہرا جب بھی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی ویصلیھا، اور اس محراب میں آپ نماز پڑھتی تھی۔ تو اب کیا ہے؟ اب ایک ملک، دو ملک، تین ملک نہیں، بلکہ 70,000 من الملائکۃ المقربین۔ اب اس ترجمے کے لیے میں دو لفظ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ملائکہ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کو ملائکۃ الارض کہا جاتا ہے، اور کچھ ملک ایسے ہیں کہ جن کو ملائکۃ السما کہا جاتا ہے، اور کچھ ملک ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ عظمت دی ہے کہ اگر ان کا دل چاہے زمین پہ قیام کریں، اور جب دل چاہے وہ زمین کے قیام سے عروج کر جائیں، آسمان کی طرف چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھا کہ نہج البلاغہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی یہ ہے کہ اگر ملک کچھ ایسے ہیں کہ اللہ نے اگر رکوع کا حکم دیا ہے تو قیامت تک وہ رکوع کے عالم میں ہے، اور اگر سجدے کا حکم دیا ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گی۔ یہ ملائکہ کی ہے۔ ہم راکعون منتصبون، اگر قیام میں ہے تو قیام کی حالت میں ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو زمین کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں اللہ نے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو قرار دیا ہے، اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ مخلوق ہے ان مخلوق کا نام ملائکہ ہے۔ ملائکہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی میں کوئی نہیں ہے، یعنی تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ملک ہیں، ملائکہ ہیں۔ تو انسانوں کی حفاظت کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے انسان زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین کے اوپر رہ رہے ہیں حکم خدا کے مطابق۔ یا اور مثال کے طور پہ وہ ملائکہ کے جو ہوا کو چلاتے ہیں، وہ ملائکہ کے جو بارش کو حکم دیتے ہیں، بارش کے قطرات آتے ہیں کہ اگر بارش کے قطرات نہ آئے تو زمین اپنے خزانے کو نہ دے، غلہ زمین سے نہ اگے۔ وہ ملائکہ کہ جو سورج کے طلوع کے وقت اس کو جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک لے جاتے ہیں اور پھر مشرق سے مغرب تک لے آتے ہیں۔ تو یہ سارے ملائکہ ہیں، اور کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو آسمان کے اوپر ہیں، اور کچھ ایسے عزیزان گرامی کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جیسے وہ ملائکہ کہ 70,000 ملائکہ ایسے ہیں زمین کے اوپر کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زری ہی کا ہمیشہ طواف کیا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کا کام کیا ہے؟ فقط امام حسین کی زری کا طواف کرنا۔ تو ملک کی ایک خدمت یہ بھی ہے کہ جو سید الشہداء کی زری کا طواف کر رہے ہیں۔ اور کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو آسمان سے آتے ہیں، اہل بیت کے در پہ آتے ہیں، کبھی جھولا جھلاتے ہیں، کبھی چکی پیستے ہیں، اور پھر فخر بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ ملائکہ ایسے عزیزان گرامی کہ جو آسمان سے زمین کے اوپر جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر ان کا سلام کسی کو پہنچتا ہے تو وہ سید الاوصیاء امیر المومنین کے حرم مطہر میں داخل ہوتے ہیں، اور امیر المومنین کو السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے بہرحال ملائکہ کی تفسیر میں نہیں جانا ہے، بلّہ بہت سے اقوال پائے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کو ترک کرتے ہوئے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملائکہ کی بہت سی قسم ہیں۔ ان ملائکہ میں جو سب سے بہتر ملک ہوتے ہیں ان بہتر ملک کا نام ہے ملائکہ مقربین۔
توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، جناب مریم کو سلام کرنے کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ملائکہ مقربین کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔ جناب مریم کو سلام کرنے والے ملائکہ تو ہیں لیکن ملائکہ مقربین نہیں ہیں۔ اور وہ ملائکہ مقربین کن کو کہا جاتا ہے کہ جن ملک سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے۔ تو جو ملائکہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ ملک جو قریب ہوتا ہے اس کو ملائکہ مقربین کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں مقام قیاس میں، مقام میزان میں کہ جناب مریم کی کیا فضیلت ہے اور جناب زہرا کی کیا فضیلت ہے۔ جناب مریم کے لیے یہ ہوا کہ جب بھی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ملائکہ سلام کرتے تھے، اور فخر رسول جناب رسول خدا یہ آواز دیتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو ایک دو ملک نہیں بلکہ 70,000 ملائکہ مقربین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ 70,000 ملائکہ مقربین جناب زہرا کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، یہاں پر مریم کے لیے فقط یہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ سلام کرو، لیکن اللہ نے جناب مریم کی عبادت کے اوپر افتخار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جناب زہرا کی عظمت ہے، جناب زہرا کی عظمت ہے کہ جب جناب زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو اس وقت اللہ ملائکہ کو خطاب کر کے یہ کہتا تھا انظروا الی عمتی فاطمہ کیف ہی یصلی فی المحراب، میری کنیز، میری خاص کنیز فاطمہ کی طرف نگاہ کرو، کیسے وہ محراب عبادت میں عبادت کرتی ہے۔ یعنی اللہ فخر کرتا تھا ملائکہ سے جناب سیدہ کی عبادت کے لیے۔ اب جس کی عبادت پہ خدا فخر کرے، اب اگر وہ عابدہ نہ ہو اور اس کی نسل کا بیٹا زین العابدین نہ ہو تو اب دوسرا اور کون زین العابدین ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد لہذا یہ نورانی سلسلہ چاہے اس میں صنف رجال ہو یا صنف نساء ہو، خواتین ہو یا مرد ہو، اللہ کا درود و سلام، خاص درود و سلام ان کے لیے ہے۔ مریم کو بھی ملائکہ سلام کرتے تھے، اور لیکن ان کو جو سلام کرنے والے ملک ہیں وہ ملائکہ مقربین ہیں۔ اور یہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو کیسے اللہ کی اطاعت کی اور کیسی بندگی کی کہ وہ خدا کہ جو مسجود ہے، کل کائنات ساجد ہے، یعنی اس کا سجدہ کرنے والی ہے، وہ مذکور ہے، کل کائنات ذاکر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ، کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی وہ تسبیح کرتی ہے۔ وَلَكِنَّ أَنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان مخلوقات کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، لیکن ہر چیز کائنات کی اللہ کی ذکر کر رہی، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو ایسی عابدہ کا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے کہ جن کی عبادت کے اوپر ملائکہ سلام بھی کر رہے ہیں اور اللہ فخر بھی کر رہا ہے۔ اور بس ایک روایت کا سہارا لیتے ہوئے مال مجلس مساعد کی طرف آنا چاہوں گا۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سیدہ کو 9 اسما سے نوازا، 9 نام دیے، ایک نام، 2 نام۔ اب آپ سوچیں جو نام اللہ کی طرف سے ہو ان نام میں یقیناً کوئی خاصیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نام دیا۔ طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، زکیہ، صدیقہ، اور صدیقہ فقط نہیں، صدیقۃ الکبریٰ، ان سے بڑی کوئی صدیقہ نہیں۔ جھوٹی زبانوں پہ صدیقہ ہونا اور ہے، اور ملائکہ کی زبان پہ، امام صادق کی زبان پہ صدیقہ ہونا اور۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔
جن کا نظریہ یہ ہو کہ ابراہیم صدیق تو تھے مگر 3 مرتبہ جھوٹ بولے، گویا صدیق ہونے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ جھوٹ بولے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے تو عزیزان گرامی، صدیق اور صدیقہ عام زبان پہ ہونا اور ہے، لیکن معصوم امام اگر کسی کو صدیقہ کہے تو اس کا کیا کہنا؟ تو یہ طاہرہ ہیں، یہ مطہرہ ہیں، زبان قاصر ہے۔ جب انبیاء ان کی معرفت کما حق نہیں رکھتے ہیں، جب انبیاء ان کی توصیف سے قاصر ہیں، تو ہم جیسے انسانوں کی کیا بساط ہے؟ اس کے بس میں ہے کہ جو جناب سیدہ کی مدح کما حق کرے، لیکن جتنا بھی اس کے مقدر میں ہے، اور جس اعتبار سے کم ہو یا زیادہ جو شہزادی کی مدحت کرتا ہے، مدح کرتا ہے، چاہے اشعار کی شکل میں ہو اور چاہے نثر کی شکل میں ہو، چاہے نظم کی شکل میں ہو، اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو یقیناً خدا قبول کرے گا اور اسے بلندی عطا کرے گا۔ تو یہ طاہرہ ہیں، یہ مطہرہ ہیں، یہ راضیہ ہیں، یہ مرضیہ ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان کے فعل سے راضی ہے۔ یہ صدیقہ ہیں، ان کی زبان پہ اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مقدر کو بدل دیتا ہے۔ یہ ایسی صدیقہ ہے۔ اور پھر اب وہ لفظ اور وہ کلمہ کہ جس کو امام معصوم نے قسم کھا کے یہ کہا کہ واللہ ان جدتی فاطمۃ الزہراء ہیا صدیقہ وہیا شہیدہ وہیا المظلومہ، خدا کی قسم میری ماں، میری جدہ یہ صدیقہ بھی ہیں، یہ طاہرہ بھی ہیں اور یہ مطہرہ بھی ہیں۔ تو یہ القابات امام معصوم اگر کسی کو دے تو اس مرکز کا نام فاطمۃ الزہراء ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد بس عزیزان گرامی، سلسلہ فضائل کو یہیں پہ تمام کیا جاتا ہے، کافی وقت گزر چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بعد کی بھی مجالس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مستفید ہوں گے، علماء کرام آئیں گے، تقریر کریں گے، آپ انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے۔ آج کی حد تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ایسی ذات کہ جس ذات کو مظلومہ امام معصوم کہے تو آپ توجہ کریں وہ کتنی مظلومہ ہوگی۔ امام صادق قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ واللہ میری جدہ مظلومہ ہیں، غوث بحق کہا، ان کے حق کو غصب کیا گیا۔ وَكُسِرَ ذِلْوُهَا، ایسی بی بی تھی کہ جن کی پہلو کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا تھا، بس عزاداروں میں آ گیا اپنے مرحلے پر۔ ایام فاطمیہ ہے اور آپ کو جناب سیدہ کی مصیبتوں کو سننا ہے۔ مجلس کا معمول یہ ہے کہ اہل بیت کی مصیبت کو بیان کیا جاتا ہے اور پرسہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جناب زہرا کو دیا جاتا ہے، لیکن آج معاملہ کچھ اور ہے۔ آج زہرا کی مصیبت بیان کرنا ہے اور پرسہ ان کے بچوں کو دینا ہے اور اس معصوم امام کو دینا ہے جو پردہ غیب میں ہے اور جو یہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے جد بزرگوار، اگر زمانے نے ہمیں تاخیر میں رکھا تو ہم آپ کے اوپر فلان دبنکا صباحا و مساء، ہم صبح بھی روتے ہیں آپ کے اوپر، ہم شام کو بھی گریا کرتے ہیں، اور جب یہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں اللہ اکبر تو ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ اے عزادارو، ایام فاطمیہ ہے، اہل بیت کو پرسہ دینا ہے زہرا کا اور امام عصر کو پرسہ دینا ہے۔ اے حسنین، تم کو تمہاری ماں کا پرسہ، اے امام عصر اپنی جدہ کا پرسہ قبول فرمائیے، اور اگر فضیلت بیان کرنے میں، مصائب میں میرے مولا اگر کوئی کمی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اے میرے امام، آپ کی جدہ کا ذکر ہے، کس میں قدرت ہے کہ جو بیان کرے مکمل طور پہ، اور کس کے دل میں اتنی سخت ہے کہ تحمل کر سکے۔ بس چند جملے عرض کرنا ہے عزادارو،
जनाब ज़हरा की मुसीबत ऐसी मुसीबत है कि मासूम इमाम ये कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, वल्लाह या शहीदा, अरे ये शहीदा है। किस तरीके से शहीदा हो, बस एक उस मंजर की तरफ आपके अज़हान को ले जाना चाहता हूँ। आपने ये सुना है कि जब आये ततीर नाजिल हुई थी तो 6 महीने तक रसूलुल्लाह दरे जनाब फातिमा पे जाते थे, आवाज देते थे, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वा सलाम हो। आज़ादारो, कितना मुकद्दस वो दरवाजा था कि जहाँ पे मलाइका सलाम करते थे, जहाँ पर मलकुल मौत भी बगैर इज़्न के दाखिल न होते थे। लेकिन हाय सैयदा, क्या वक्त आ गया रसूलुल्लाह के बाद ये उम्मत दर्राना दाखिल हुई, और किस तरीके से कि जलता हुआ दरवाजा अब जब शहजादी के पहलू पे गिरा, मोहसिन की शहादत हुई, एक फिक्रा कहा, या फिज़्ज़तो खुज़ीनी वल्लाह कद क़ुतिल मा फ़ी आशाई, ए फिज़्ज़ा के हमें सहारा दे दो, वल्लाह मेरे जो शिकम में था वो इस दुनिया से चला गया। बस अज़ादारो तसव्वुर करे वो बीबी कि जो इतनी मुसीबत ज़दा है, जिसकी हड्डियाँ टूट चुकी है, बच्चा शिकम में शहीद हो चुका, लेकिन हाँ ये कैसी साबिरा बीबी है। एक मर्तबा जब गश्शे फाका हुआ तो जनाब फिज़्ज़ा से पूछा, ए फिज़्ज़ा अबुल हसन कहाँ है, अरे मेरा वाली वारिस कहाँ है। ए आज़ादारो, अपना गम भूल गई, अली इब्न अबी तालिब के दिफा के लिए चल पड़ी। लेकिन हाँ रिवायत ये कहती है कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से चली गई, ए आज़ादारो, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, रिवायत के मुताबिक 3 महीने फ़कत रसूलुल्लाह के बाद गुजरे थे। आप तवज्जो करें, जनाब ज़हरा की जो तारीख बयान की जाती है वो ये है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 18 साल की थी। 18 साल में एक जवान इंसान जवान होता है, लेकिन कैसी जनाब ज़हरा के ऊपर मुसीबत आई कि इस 3 महीने में आज़ादारो जब चलती थी तो कभी असा का सहारा लेती थी, कभी दीवार को पकड़ के चलती थी। लेकिन हाँ आज़ादारो, एक फिक्रा ऐसा है जो इमाम ज़माना ने कहा है और वो दिल को तड़पा देता है। आज़ादारो, मालूम है इमाम ज़माना ने क्या फरमाया? मुसीबतों को बयान किया और कहा कि मेरा सलाम हो मेरी जद्दा फातिमा के ऊपर कि अपने बाबा के बाद बदन इतना घुल गया था कि जब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई साया जा रहा हो। ए आज़ादारो, बस बदन साए के मानिंद था। एक जुमला, कितना अजीम जुमला आज़ादारो, आपने सुना होगा, बहुत से अहले इल्म है और अतिब्बा का ये कहना है कि जब इंसान की पसली की, ए आज़ादारो तवज्जो फरमाए, जज़ाकुमुर रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के, सिवाय अहले बैत के कोई गम नसीब ना हो। तसव्वुर करे, अतिब्बा का ये कहना है कि अगर किसी के पहलू की एक हड्डी टूट जाती है तो अब जब वो सांस लेता है तब उसको तकलीफ होती है। ए आज़ादारो, 3 महीने शहजादी जिंदा रही, जब भी सांस लेती थी अरे क्या गुजर जाती थी। आगाए वहीद खुरासानी ने ये कहा, अरे शहजादी की शहादत एक मर्तबा नहीं हुई बल्कि जितनी मर्तबा सांस लेती थी शहजादी के लिए शहादत का वो मंजर, बस आज़ादारो तसव्वुर करे, इतनी मजलूमा बीबी इस दुनिया से जा रही है। और ए आज़ादारो, मैं ख़त्म कर देता लेकिन अय्याम फातिमिया है, इस वजह से बस 2 जुमले और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे को अली इब्न अबी तालिब ने एक मरतबा मुहैया कर दिया, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, हुनूद दे दिया और एक मरतबा बच्चों को आवाज़ दी, ए
بچوں آؤ اور اپنی ماں کا دیدار کر لو، اب قیامت سے پہلے اماں دیکھنے کو نہ ملے گی۔ اے عزادارو، میں نے ابتدا میں جناب مریم کا ذکر کیا تھا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت میں پایا جاتا ہے کہ جب جناب مریم کی شہادت ہوئی، جب جناب مریم اس دنیا سے گئی تو جناب عیسیٰ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن جب بعد میں سفر سے واپس آئے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کیا کہا اے اماں، اے مریم، اے میری ماں مریم، تم طاہرہ اور مطہرہ ہو، تم صدیقہ ہو۔ اے میری ماں، آپ کے انتقال کے وقت میں موجود نہیں تھا، میں کچھ بول نہیں سکا، اے میری ماں مجھ سے کلام کرو۔ اے عزادارو، یہی جملہ تھا جس کو حسین نے کہا اے مادر گرامی، آپ ہی نے یہ بتایا تھا کہ مریم نے مرنے کے بعد بھی جناب عیسیٰ سے گفتگو کیا، اے اماں تم فخر مریم ہو، جب تک آواز نہ دو گی حسین نہ آئے گا۔ بس ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹا، ہلمو الیہ، اے میرے لال آجا میرے کلیجے سے لگ جا۔ حسنین کو فاطمہ نے اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین الذین ظلموا أي منقلب